الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی محبت کو اللہ سے بیان کیا ہے کہ ایمان والے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. ان کو اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی دوسری محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر واقعاتاً دل میں ایمان ہے تو حقیقی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب نہ ہو جائے. دنیا کی جتنی محبتیں ہیں ان ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہو، تب حقیقت میں وہ مومن ہے. ایک ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، یہ تو عقیدہ ہے. ایک ہے توحید فی المحبت، یعنی اللہ کی محبت میں توحید کو اختیار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے میں اپنے پیشانی کو خم کروں گا، اور اللہ کی محبت کے علاوہ کسی دوسری محبت کو میں اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا. یعنی اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت رچے گی اور بسے گی، اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت کو میں جگہ دوں گا. اگر ایسی بات ہے تو حقیقت میں وہ ایمان والا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت
مجھ سے زیادہ نہ ہو، یہاں تک کہ اس کی محبت اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، یعنی میری محبت اس کی اولاد پر، اس کی ماں باپ پر غالب ہو، تب حقیقت میں وہ مومن کہلا سکتا ہے۔ ہم میں سے تو ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن اس محبت کو جانچنے کا، اس محبت کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف یہ زبانی جمع خرچ ہے یا حقیقت میں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ حقیقت میں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو تم کہہ دیجئے کہ سب سے پہلے میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول کی اتباع سے ہم اللہ سے محبت کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی ہم نے اتباع نہیں کی، اللہ کے رسول کے حکموں کو ہم نے نہیں مانا، تو ہم اپنے محبت میں، اپنے دعوے میں بالکل کچے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی آیت نازل فرمائی، قل ان کان آباؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری یہ محبت جو دنیاوی محبت ہے، تمہاری بیوی سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے اور تمہاری تجارت سے جس کے تم اندیشہ رکھتے ہو کہ اس میں نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، اور تمہاری دکانوں سے، اگر ان ساری چیزوں سے محبت تم کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں بالکل کچے ہو۔ تمہاری محبت تمہاری اولاد سے، تمہاری جائیداد سے اور تمہارے دکانوں سے، تمہارے فیکٹری سے اور تمہارے کاروبار سے اور تمہاری تجارت سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت تم کو اللہ اور اس کے رسول سے کرنی پڑے گی، تب جا کر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس محبت کی جو جھلک ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، یہ محبت کی جھلک ہمیں سب سے پہلے صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ دیکھیے، اگر انسان اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت رکھے گا، تو انسان کے عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے عمل میں نیکیوں کا اضافہ اور دوسرے انسان کا گناہوں سے بچنا۔ یہ دونوں چیزیں حاصل ہوگی اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں جگہ دینے سے۔ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں بسے گی، جب تک اللہ کی محبت کو ہم دل میں نہیں بسائیں گے، تب تک ہم کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتے، ہمارے عمل میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب تک ہم اللہ کے حضور پیشی سے، اللہ کے سامنے پیشی سے خوف محسوس نہیں کریں گے، یعنی میرے دل میں خوف ہو
کہ میں ایک دن مر جاؤں گا اور اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا، جب تک یہ بات دل میں پیدا نہیں ہوگی، یہ خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان گناہوں سے نہیں رک سکتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو انسان نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے تو پھر وہ انسان گناہوں سے بچے گا۔ ہمیں یہ چیزیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے کہ اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا انہوں نے۔ مکے کے کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے اپنے بدن کے جو کپڑے تھے اس اپنے تن سے کپڑے اتار کر اللہ کے راستے میں پیش کر دیے۔ تن کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہے۔ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جبریل ان کے جسم پر جو لباس فرشتوں کا ہوا کرتا تھا وہ لباس موجود نہیں ہے آج۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے کہا کیا بات ہے؟ تم جب وحی لے کر آتے ہو تو تمہارے بدن پر تمہارے جسم پر فرشتوں والا جو لباس ہوتا ہے جو لباس تمہارے جسم پر موجود نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک بوریا جو ہے وہ بوریے کی شکل میں تم نے لباس پہن رکھا ہے، بورے کا لباس پہن رکھا ہے، اس میں ببول کے کانٹے لگے ہوئے۔ آج فرشتوں والا لباس تمہارا کیا ہو گیا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مال کی قربانی کو جنہوں نے اپنے جسم کے کپڑے اتار کر اللہ کے راستے میں پیش کر دیے اور اپنے تن کو بالکل ننگا کر دیا، اپنا مال تو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہی، لیکن اپنے جسم کا جو کپڑا تھا وہ بھی اتار کر اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ صدیق اکبر کے جیسا تم اپنا حلیہ اختیار کر لو۔ صدیق اکبر نے اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا اور اس میں ببول کے کانٹے بٹن کے طور پر لگا لیے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا کہ ابو بکر کی طریقے سے شکل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جیسا لباس اختیار کر لو تم لوگ۔ اس وجہ سے آج ہم اس لباس میں نظر آ رہے ہیں، اور صرف میں ہی نہیں، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں کا یہی لباس اللہ رب العزت نے آج طے کیا ہے۔ بتائیے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، تو اسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسندیدہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 چیزیں کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول نے کہا اور اللہ نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ النظر الیک، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا رہوں، میری نظر
چہرے انور کی طرف ہمیشہ رہے، میں آپ کے رخ انور کا ہمیشہ دیدار کرتا رہوں، میری یہ تمنا ہے بس۔ اور دوسری تمنا وَأَنفِقْ مَالِي عَلَيْكَ، اور میری تمنا ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں اپنا سارا کا سارا مال آپ کے اوپر اللہ کے راستے میں قربان کر دوں بس۔ اور تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں موجود ہو۔ اب سوچئے، یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں کا محور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سوچئے، ان 3 چیزوں کا محور کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، بلکہ ان 3 چیزوں کا محور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں سب کے حق کو میں نے ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو میں اس دنیا میں ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہی اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے۔ عمر بن جموح ایک معذور صحابی ہیں، دونوں پیروں سے معذور ہیں، چلا نہیں جاتا ان سے، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آئی، جہاد میں جانے کی بات آئی، تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جو معذور ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں بھی جنگ میں شریک ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو معذور ہو، اور شریعت نے رخصت دے رکھی ہے تم کو، معذور کے لیے جہاد نہیں ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، یعنی اگر کوئی معذور ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے تو اس کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، اس کو جہاد میں جانے سے رخصت ہے، وہ اگر گھر میں رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم معذور ہو، تمہیں رخصت دے رکھی ہے شریعت نے، تم جہاد میں نہ جاؤ، تم گھر کے اندر بیٹھے رہو۔ لیکن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے اتنی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں، اور اپنے اسی پیر کے ساتھ جنت کے میدان کو، جنت کی سرزمین کو، جنت کی زمین کو میں اسی اپنے لنگڑے پیر سے رو دوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی انہی لنگڑی ٹانگوں سے، میں اپنے معذور پیروں سے، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کی سرزمین کو رو دوں، آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ اللہ سے محبت تھی، اور جب اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دی جنگ میں جانے کی تو انہوں نے ایک دعا کی کہ اے اللہ مجھے دوبارہ اپنے اہل و عیال کی طرف مت لوٹانا، یعنی شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ اپنے گھر والوں کی طرف زندہ مت لوٹانا۔ اور وہی ہوا جو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے، اور کتنی محبت ہے اللہ سے، اتنا بڑا صحابی رسول ہے اور مسلمانوں کا امیر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں سنائی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے بھی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ اتنی ساری بشارتیں ہیں، لیکن اتنی ساری بشارتوں کے باوجود بھی عمر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اگر میری خلافت کے اندر، اگر میری امارت کے اندر، اگر میری موجودگی میں
دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے پیاسا تو عمر کا کیا ہوگا؟ اتنی ساری بشارتیں سننے کے باوجود بھی وہ ایک صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ تم تو اللہ کے رسول کے رازدار ہو، اللہ کے رسول نے تمہیں اپنا رازدار بنایا ہے، بہت سارے راز تم کو بتلائے ہیں، منافقوں کے بھی راز تم کو بتلائے ہیں کہ مدینے کے اندر کون کون منافق ہے، یہ اللہ کے رسول نے تم کو بتایا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہیں اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ بتائیے، اتنا اللہ سے خوف ہے، اتنا اپنے اندر نفاق کا خوف ہے۔ اور یہ تو صحابہ کرام تھے، ہم اپنی دور کی زندگی میں دیکھیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، مجاہد آزادی، یعنی آزادی کے مجاہدین میں سے تھے وہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب حج کے ایام آتے تھے تو ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں آپ بے چین رہتے تھے۔ اللہ کی محبت اتنی دل کے اندر بھری ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت یہ کہا کرتے تھے چلتے پھرتے کہ عشاق آج کیا کر رہے ہوں گے، یعنی جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حاجی لوگ یعنی عاشق لوگ جو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ لوگ کس حالت میں ہوں گے۔ اور کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں اور حج کے ایام یاد آ گئے اور وہاں کے عاشقوں کا منظر یاد آ گیا تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا نہیں مجھے کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ وہاں عاشق لوگوں کا کیا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اتنی تڑپ تھی لیکن وسائل نہیں پیدا ہو رہے تھے، وہاں جانے کے وسائل نہیں پیدا ہو رہے تھے، لیکن دل کے اندر ان کی اتنی تڑپ تھی کہ اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ اللہ کے عاشق جس منظر سے جس دور سے گزر رہے ہیں، کوئی ملتزم سے چمٹ رہا ہوگا، کوئی خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہوگا، کوئی سعی کر رہا ہوگا، کوئی مزدلفہ کے اندر قیام کر رہا ہوگا، کوئی عرفہ کے اندر قیام کر رہا ہوگا، یہ ساری کیفیت وہ محسوس کر رہے تھے یہاں ہندوستان رہ کر۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ تڑپ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے حرمین شریفین کا دروازہ کھول دیا اور 18 سال تک مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں۔ 18 سال تک بیٹھ کر درس حدیث مسجد نبوی میں حضرت حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنی تڑپ ان کی پسند آئی، اور ہم یا مدرسے میں جو محدث حدیث کا درس دیتے تو کہتے ہیں قال اللہ قال رسول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں مسجد نبوی میں وہ درس دیتے ہوئے جب یہ لفظ آتا تھا تو وہ کہتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مزار اقدس کی طرف اشارہ کہہ کے کہتے تھے کہ یہ اس نبی کا قول ہے۔ یہ نہیں کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مزار کے اندر جو شخص مدفون ہے اور جس سرزمین نے اس کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، اس نبی کی حدیث ہے، میں اس حدیث کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے دور کے جو بھی عاشق ہوتے ہیں یا جن کے دل میں بھی اللہ کی محبت اور طرف ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے بے چین ہوتے ہیں۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی دوستو تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا، پھر نہ تو کسی نیک کام میں دل لگے گا، ہم نہ تو مصلی پر بیٹھیں گے اور نہ قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگے گا اور نہ نمازوں میں دل لگے گا۔ کیونکہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو پھر ہم
کوئی بھی نیک عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے یا ذکر کریں گے، اس میں ہم کو مزہ آئے گا، لیکن جب اللہ کی محبت سے دل خالی ہوگا تو ان ساری چیزوں میں ہمارا دل نہیں لگنے والا، بالکل نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ انسان گھنٹوں اللہ کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے، انسان گھنٹوں مصلی پر بیٹھ سکتا ہے۔ صحابی رسول کے بارے میں آپ نے کتابوں میں، حدیث کی کتابیں پڑھا، قرآن پڑھنے میں ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ تیر لگ رہا ہے، دشمن کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور جسم پر تیر لگتے جا رہے ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت کو ختم نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ سے محبت تھی، اللہ کے کلام سے محبت تھی، اور ان کو اس پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ یہ اللہ کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ آفس میں بیٹھ کر یا اپنی دکان میں بیٹھ کر یا صبح شام دنیا کی باتیں کر کے؟ نہیں، اللہ کی محبت دل میں آئے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر۔ یاد رکھیے، ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ آپ سبزی خریدنے جائیں گے، سبزی آپ کو ملے گی سبزی منڈی کی دکان سے، سونا خریدنے جائیں گے، سونا ملے گا سونار کی دکان سے، اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت آپ کو ملے گی اللہ والوں کی دکان سے۔ حدیث کے درس میں بیٹھنے سے اور قرآن کریم کے درس میں بیٹھنے سے، اسی طریقے سے تبلیغ میں وقت لگانے سے، خانقاہوں میں جانے سے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ ورنہ دوستو، اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور دل اللہ کی محبت سے خالی ہے تو پھر کفے افسوس کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہو اور انسان دنیا کی طرف متوجہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت دل میں غالب ہو اور انسان دنیا کی طرف رغبت کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، لیلا مجنو کے بارے میں سنا نا، میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ لیلا مجنو کا واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ وہ لیلا کی محبت میں مجنو اتنا پاگل تھا، اتنا دیوانہ تھا کہ اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا، حالانکہ وہ محبت اللہ نے پیدا کیا ہے، اس محبت کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، وہ تو مجازی محبت ہے، فانی محبت ہے، اس محبت کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ اگر دنیا سے محبت کرنی ہے، میاں بیوی سے محبت کرنی ہے، بچوں سے محبت کرنی ہے، یہ محبت اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس حد سے آگے اگر انسان جائے گا تو اپنی شریعت کا اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا وہ، اور اپنے دین کا نقصان کرے گا وہ۔ تو یہ جو مجازی جو محبت تھی لیلا کے ساتھ مجنو کی، مجنو جو ہے ریت پر لیلا کا نام لکھتا تھا اور مٹاتا تھا۔ اسے پوچھا، بھائی تم ریت پر جو ہے لیلا کا نام لکھتے اور مٹاتے ہو، اس سے تم کو کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے اس ریت پر لیلا کا نام لکھنے سے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر اتنا سکون محسوس ہوتا ہے کہ تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے اندر لیلا کی محبت نہیں ہے، اس لیے تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ مجھے اس نام لکھنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اتنی محبت تھی کہ بتائیے، ریت کے اوپر لیلا کا نام لکھ رہا ہے، جو مزاجی محبت ہے، مجازی محبت میں اتنا غرق ہے کہ اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے، اور ہم حقیقی محبت میں، اللہ کی محبت میں اتنا غرق نہیں ہوتے کبھی۔ اگر ہم حقیقی محبت میں، اللہ کی محبت میں غرق ہو جائیں تو پھر مزاجی محبت جو ہے وہ پانی محسوس ہوگی ہم کو۔ یہی مجنو ہے، جب دیکھا اس کے باپ نے، باپ کو تو بیٹوں کی بہت فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں غلط پٹری پہ تو نہیں جا رہا ہے، اگر غلط پٹری پہ چڑھ گیا تو پھر فکر ہونے لگتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سیدھی پٹری پر لایا جائے۔ باپ کو فکر ہوئی کہ یہ لیلا کی محبت میں سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، نہ تو لباس کا ہوش ہے
نہ کھانے پینے کی فکر ہے، کچھ فکر ہی نہیں ہے اس کو، بس لیلا کی محبت میں سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے۔ اور اس سے کہا کہ چل خانہ کعبہ کے اندر چل، میں تجھ کو خانہ کعبہ میں لے جاؤں گا، اور چل وہاں چل کر ہم دعا مانگتے ہیں، وہاں عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اور وہاں چل کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ مجنو کے باپ نے مجنو کو خانہ کعبہ کی طرف سفر کے ارادے سے لے گیا، اور جب خانہ کعبہ میں پہنچا تو مجنو کا باپ ملتزم سے لپٹ گیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا اور مجنو کے سر کو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر گھسا دیا۔ اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، ابھی تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، اس زمانے میں اتنا رش نہیں تھا۔ تو مجنو کے سر کو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر ملتزم سے چپٹا دیا اور کہا کہ دعا مانگ کہ اللہ تیرے دل سے لیلا کی محبت کو نکال دے۔ مجنو نے کہا ٹھیک ہے میں دعا مانگتا ہوں۔ مجنو نے کیا دعا مانگی جانتے ہیں؟ مجنو نے کہا الہی تبت من کل المعاصی لیکن من حب لیلا لا اتوب۔ کیا کہا؟ الہی میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے میں معافی نہیں مانگتا ہوں، لیلا کی محبت سے میں توبہ کر ہی نہیں سکتا ہوں، اور سارے جتنے گناہ ہیں سب میں معافی چاہتا ہوں ان سے، لیکن لیلا کی محبت سے میں معافی نہیں مانگوں گا۔ باپ نے کہا تو بڑا ظالم ہے، جس کام کے لیے لایا تھا وہ کام تو کر نہیں رہا اور دوسری دعا مانگ رہا ہے۔ اور پھر اس کو کہا ظالم کون سی دعا مانگ رہا ہے؟ ارے پھر سے دعا مانگ کہ اللہ تیرے دل سے لیلا کی محبت کو نکال دے، اور تو مزاجی محبت میں جو گرفتار ہے اس مجازی محبت سے نکل کر حقیقی محبت میں گرفتار ہو، اللہ سے محبت کر، یہ تو فانی محبت ہے۔ جانتے مجنون نے کیا کہا؟ مجنون نے کہا الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا یرحم اللہ ابدا کان آمنا۔ کہا کہ الہی میرے دل سے لیلا کی محبت کو کبھی بھی نہ نکال۔ باپ نے کہا دوبارہ کی پھر سے توبہ کر، تو دوبارہ اس نے دعا کی کہ الہی میرے دل سے توبہ لیلا کی محبت کو کبھی بھی نہ نکال، اور جو میری اس دعا پر آمین کہے تو اس پر رحم کر۔ کیا کہا؟ جو میری اس دعا پر جو میں دعا مانگ رہا ہوں جو بھی آمین کہے اے اللہ تو اس پر رحم کر، یعنی باپ کو ترغیب دے رہا کہ تم میری دعا پر آمین کہو۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، یہ تو خواب ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ خواب میں اس شخص نے مجنوں کو دیکھا اور کہا کہ کیا گزری تیرے اوپر؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحم کا معاملہ کر دیا اور کہا کہ تو اگرچہ مجازی محبت کے اندر گرفتار تھا لیکن تیری یہ مجازی محبت، تیری یہ فانی محبت، تو اس محبت کے اندر بہت مخلص تھا، تیری اس محبت کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی، اور میں تیری اس محبت کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنا کر پیش کروں گا کہ مجنو جو ہے وہ اپنی اس فانی محبت میں بہت مخلص تھا اور تم حقیقی محبت میں بالکل کچے ہو، تمہارے اندر جو حقیقی محبت ہونی چاہیے تھی وہ حقیقی محبت میں تم مخلص نہیں ہو۔ دوستو جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہوگی نا تو پھر ہر نیک کام میں ہمارا دل لگے گا، کوئی بھی نیک کام کریں گے تو ہمارا دل اس میں اتنا خوشی محسوس کرے گا کہ آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ایک حلاوت دل کے اندر ڈال دیں گے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر دل لگے گا، اور ذکر و اذکار کے اندر، نمازوں کے اندر، اور دینی جتنے بھی کام ہیں ان سب کے اندر ہمارا دل لگے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگہ نہیں دی، دیکھیے یہ دل اللہ رب العزت نے بنایا ہے اپنے لیے،
اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، جس طریقے سے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اب اس دل میں اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو جگہ دیں گے تو پھر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے گی، پھر اللہ اس دل میں نہیں رہے گا، بلکہ اس دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جائے گی اور غیر کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں یا نماز پڑھیں یا کوئی بھی دینی کام کریں، اس میں ہم کو کیفیت سرور محسوس ہو، ہر کی لذت محسوس ہو، تو پھر ہم کو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی پڑے گی. اور اللہ کی محبت کو جگہ دینے کے لیے ایسے آسانی سے نہیں حاصل ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہم کو قرآن کریم کے حلقوں میں اور حدیث کے درس میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ والوں کی محفل میں جانا پڑے گا، تبلیغ میں وقت لگانا پڑے گا، اسی طریقے سے خانقاہوں میں جانا پڑے گا. جب ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے دوستو، تو یقین کیجئے کہ پھر ہماری زندگی کی کیفیت بدل جائے گی. ہم یہ محسوس کریں گے واقعتاً اب تک ہماری زندگی کیسے گزر رہی تھی، اللہ کی محبت دل میں آنے کے بعد ہماری زندگی کا کیا حال ہو گیا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب کر دے. اللہ کی محبت ہمارے دل میں رچ بس جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے. اللہ رب العزت ایسی محبت ہمارے دل میں اپنی پیدا کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.